زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس انہوں نے سر ہلایا تھا۔ میں اس دن مجھے ایک احساس یہ بھی ہوا کہ جب میں انہیں کہتا کہ امی آپ کھڑے ہوں ایک پاؤں پہ، تو وہ کھڑا ہوتی تھی تو میں اٹھاتا تھا اور مجھے ان کا وزن اتنا نہیں لگتا تھا، لیکن اس دن تو میری چیخ نکل گئی جب میں نے اٹھایا، کیونکہ ان کا جو صحیح والی ٹانگ تھی اس کے پاؤں پہ بھی پورا وزن نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فزیکلی فٹ نہیں تھی۔ اس طرح اٹھاتے ہوئے بھی مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی۔ میرے لیے وہ اشارہ تھا کہ اب وہ جو صحیح ٹانگ ہے اس پہ بھی وزن ڈال کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ خیر، میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا، مجھے کہا گیا کہ یہ ان کو بیڈ پہ تھوڑا پیچھے کر دیں تاکہ کئی دفعہ یہ خود چلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے دونوں بازوؤں سے اٹھا کے ان کو بیڈ کے مڈل میں کیا۔ میں حسب معمول آنے لگا تو میں نے کہا ماما جان آج آپ نے مجھے تھپکی نہیں دی۔ تو اس کیفیت میں نہیں تھے وہ۔ میں نے 2-3 دفعہ کہا، بس انہوں نے سر ہلایا اور میں واپس آ گیا۔ اس طرح جب رات کو ملنے کے لیے گیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ رات بھر جاگتی رہی ہیں، ساری دن بھر جاگتی رہی ہیں، اس لیے سوئی ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے ان کے چہرے کی کیفیت بڑی عجیب لگی تھی، اور جب صبح تقیر بھائی کا فون آیا جمعے کو تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ساری رات کے بعد صبح کس وقت وہ اللہ کو پیاری ہوئی، کوئی آہ نہ تھی، کسی کو پتہ نہ چلا، وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ ویسے بھی وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں گیا، چچا ڈاکٹر چیک کر چکے تھے، وہ نا امیدی کا اظہار کر چکے تھے۔ میں بھی گیا، میں نے ان کے ناک کے قریب اپنا ہاتھ رکھا کہ شاید کچھ سانسوں کی سرسراہٹ، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ 1122 کی ٹیم آئی، انہوں نے بھی وہ 4 فنگر پہ انسٹرومنٹ لگایا۔ اس نے کہا کہ میں نا امید ہوں لیکن پھر بھی آپ کوشش کر لیں۔ ایمبولینس پہ انہیں شفٹ کیا، بڑی مشکل سے اسٹریچر پہ شفٹ کیا انہیں۔ پردے کا بہت خیال رکھتی تھی، پردے میں پوری گلی سے گزار کے ایمبولینس باہر روڈ پہ تھی، لے کے گئے، لیکن وہاں سے ہمیں وہی جواب ملا۔ جس کی امید تھی، کیونکہ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ کوئی چانس نہیں ہے۔ کافی سارے بہن بھائی باہر تھے، انہیں باہر سے آ کے جنازے میں شرکت کرنی تھی، اس لیے سی ایم ایچ کے کولڈ روم میں وہاں پہ ان کو تقیر بھائی نے اپنے تعلقات کی بنا پہ وہاں پہ شفٹ کیا۔ ایک بہت بڑا سایہ تھا جس سے ہم محروم ہو گئے۔ اس وقت شاید کوئی کھیل لگ رہا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ایویں ہی ہے، لیکن ایویں نہیں تھا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایویں نہیں تھا، وہ سب رحمتیں ان کی وجہ سے تھی۔ شاید کہیے کہ
ترقی اور ان کے نجی معاملات میں شاید وہ رکاوٹ تھی، لیکن ہر چیز عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ چھوڑتی جاتی ہے۔ احساس تب ہوتا ہے جب قیمتی رشتے جدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ بڑے بھائی جان، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے والدہ صاحبہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ اعزاز بھی کسی کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا، اور جب یہ اعزاز ملتا ہے تو پھر ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ہر معاملے میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس دن سے سوچ لیا کہ والدہ کا مقام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ ذرا دھیان سے آئیں، آپ کی والدہ نہیں ہے، تو ہم تو ناچیز ہیں، خاک ہیں، پاؤں کی خاک ہیں۔ اب ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا تھا۔ اب جو خاص دعائیں تھیں ان کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، لیکن سنا ہے کہ والدین کی دعائیں ان کے جانے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہیں۔ حاضری قبر پہ پچھلے 9 سال سے ہر جمعہ کو بلا ناغہ ہوتی ہے۔ شروع میں جانے میں کچھ بوجھ سا لگتا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بلاتا ہے کہ آپ آئے کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، ان کے اہل سے جتنے بھی اس دنیا سے حالت ایمانی سے رخصت ہوئے ہیں، سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔